قیامت کا علم، یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، اس کا علم قرآن نے گواہی دی سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا اللہ نے قیامت کب آئی۔ 21۔ اب یہ کفار کیا کرتے تھے؟ بتوں سے جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ بے جان جو چیزیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے شعور کو، وجدان کو بیدار فرما رہا ہے۔ اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں، وہ زندہ نہیں، مردہ ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ بھی نہیں شعور رکھتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کب دوبارہ۔ قیامت کا علم، یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، اس کا علم قرآن نے گواہی دی ہے سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا اللہ نے قیامت کب آئے گی۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یسألک، سورہ احزاب کے آخر میں جا کے مثلا یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، عند ربی، کبھی فرمایا عند ربی، کبھی آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر قرآن میں جب بھی، کیونکہ بہت کہتے تھے نا، اصل میں وہ کیا کہتے تھے کب آئے گی، یعنی لا ہمارے اوپر، ہم نہیں مانتے تیری بات، تو لا ہمارے اوپر عذاب۔ دیگر انبیاء، گزشتہ انبیاء کی قومیں بھی یہ کرتی تھی، اور رسول اللہ سے بھی یہ جسارت کی جاتی تھی کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو، یعنی یہ کب آئے گا، گویا کہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ لے آؤ۔ تو قیامت کی گھڑی کا اللہ کو پتا ہے۔ تو خدا بند عالم یہ جو مشرک جن مثلا بتوں کو اور ان کو پکار رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اور انسان کے معبود ہونے کا حق کسے ہے؟ جسے سب کچھ پتا ہے، جو سر بھی جانتا ہے، جو اعلانیہ بھی جانتا ہے، جو اس کو پالنے والا ہے، جو اس کا ہادی ہے، اسی کا حق ہے معبود ہونے کا، اور اس کے ساتھ شرک کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ زندہ نہیں، مردہ ہیں، اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔